عادات امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جن کا تعلق تفقہ کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، 12ویں کہ کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ترجمۃ الباب ہی آیت کریمہ کے الفاظ کو بناتے ہیں اور پھر دیگر کوئی دلیل ترجمۃ الباب کے تحت ذکر ہی نہیں کرتے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ ایسے ابواب بہت تھوڑے ہیں، اور اس میں مقصد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ اور دلیل دونوں اکٹھے ہیں، کہ ترجمۃ الباب دعویٰ ہے اور ترجمۃ الباب ہی یعنی جو آیت کریمہ ہے وہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ اگلی عادت کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ترجمۃ الباب قائم کرنے کے بعد اس میں صرف حدیث مسند کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کے اکثر ابواب کے اندر یہی طریقہ رائج ہے، اور بخاری شریف کے علاوہ امام بخاری کے علاوہ دیگر مصنفین جو محدثین ہیں ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اس سے اگلی عادت کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس کے تحت صرف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال پر اکتفا کرتے ہیں، صرف قول صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ایسے ابواب بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس ترجمۃ الباب کے مطابق کوئی ایسی دلیل نہیں ملی جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرط پر ہو، یا دلیل تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف سے پائی ہے، لیکن ذکر اس کو دوسری جگہ پہ کیا ہے، صحیح بخاری میں ہی۔ یہاں ذکر نہ کرنے کا مقصد تمرین ہے، یعنی پڑھنے والے خود تلاش کریں کہ دوسری کس جگہ اس ترجمۃ الباب کی دلیل ذکر کی گئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ سبب بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے دل میں تو یہ تھا کہ یہاں دلیل لکھوں گا، مگر وصال سے پہلے یہ موقع نہیں ملا اور آپ اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگلی عادت کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لفظ باب لکھنے کے بعد ترجمۃ الباب تو لکھتے ہیں، لیکن ترجمۃ الباب کے تحت کچھ بھی نہیں لکھتے، اور آگے نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی لفظ باب کے بعد ترجمۃ الباب ہے اور پھر آگے پھر لفظ باب۔ تو شارحین بخاری نے بعض نے تو اس کو ناسخین کا صاحب قرار دیا ہے کہ جو کاتب ہیں ان سے صاحب ہوا ہے، بعض نے اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا صاحب قرار دیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسا جان بوجھ کے کرتے ہیں کیونکہ اس ترجمۃ الباب کی دلیل اس ترجمۃ الباب سے تھوڑا ہی پہلے ذکر ہوتی ہے یا تھوڑا بعد میں ذکر ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشہیز اذہان کے لیے، طلباء کی ذہنی بیداری کے لیے اس طرح کرتے ہیں،
اور یہ ابواب بھی بہت تھوڑے ہیں بخاری شریف میں۔ اگلی عادت، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صرف لفظ باب لکھتے ہیں لیکن ترجمۃ الباب نہیں لکھتے۔ صرف لفظ باب لکھ کے آگے پھر حدیث مسند لکھ دیتے ہیں اور باب کا عنوان نہیں لکھتے۔ تو یہاں پر شارحین کا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ باب جس کے بعد ترجمۃ الباب نہیں، اگر احادیث موجود ہیں، یہ ما قبل کے لیے ایک فصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ باب سے پہلے جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس پر کوئی اعتراض وارد ہوتا تھا، تو لفظ باب گویا کہ علامت ہے کہ یہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، صرف لفظ باب لکھ کر۔ تیسرے نمبر پر کہ لفظ باب سے پہلے جو حدیث ہے اس حدیث کی کوئی توجیہ کرنا مقصود ہے، اور لفظ باب سے توجیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ طلباء پہ چھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنے ذہن سے لفظ باب کے بعد جو حدیث ہے اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا ترجمۃ الباب کیا بنایا جا سکتا ہے، یعنی طلباء کے ذہن کے مطابق وہاں سے کون سا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس کو ترجمۃ الباب بنایا جائے۔ اگلی عادت، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ ہے کہ ایک سند کے ساتھ جب ایک حدیث ذکر کی تو دوبارہ وہ سند دہرائے بغیر اسی سند کے حوالہ سے ایک دوسری حدیث ذکر کر دی۔ وہاں لکھتے ہیں وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ کہہ کے آگے دوسری حدیث ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ تحویل وغیرہ جو کچھ پیچھے گزرا اس سے ہٹ کر ہے کہ ایک سند ذکر کر کے اس کے بعد اس سند کی حدیث ذکر کر کے پھر آگے ایک دوسری حدیث صرف متن ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہتے ہیں وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ کہ اسی سند سے ایک دوسری حدیث بھی مروی ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں حدیثیں دو ہوتی ہیں، سند ایک ہوتی ہے، اور اس کے لحاظ سے اصطلاح کیا ہے وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ۔ تو یہ عادت جو ہے امام بخاری کی جو یہاں لکھنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو باب لکھا گیا ہے لفظ باب وہ بِهَذَا الْإِسْنَادِ کی جگہ پہ لکھا گیا ہے۔ لفظ باب بِهَذَا الْإِسْنَادِ کی جگہ پہ لکھا گیا ہے، یعنی جہاں ویسے امام بخاری بِهَذَا الْإِسْنَادِ لکھتے ہیں تو یہاں بِهَذَا الْإِسْنَادِ نہیں لکھا بلکہ لفظ باب لکھ دیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہاں بھی دو حدیثیں ہیں، سند ایک ہے، اور دوسری حدیث کی سند کی طرف بِهَذَا الْإِسْنَادِ سے اشارہ نہیں کیا گیا بلکہ لفظ باب سے اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ پہلی جلد کی 455 صفحہ، اس پر ہے باب ذکر الملائکہ۔ یہ کتاب ہے کتاب بدء الخلق، اور باب ہے باب ذکر الملائکہ۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 30 حدیثیں ذکر کی ہیں ایک ہی باب کے اندر، یعنی کبھی تو صرف ایک ذکر کرتے ہیں، اس میں 30 ذکر کی ہیں، اور 30 ذکر کرنے کے بعد یہ 457 صفحے پہ
آخری لائن میں ہے باب، اور اذا قال احدکم آمین والملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداہما الاخری غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس کے بعد پھر حدثنا سے آگے حدیث کو لکھا ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر و فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ جو باب ہے اذا قال احدکم آمین سے پہلے، یہ محدث کے اس قول کے ساتھ ہے وبہذا الاسناد، یعنی لکھا لفظ باب ہے مگر یہ قائم مقام ہے وبہذا الاسناد کے۔ اچھا جی، آگے اگلی عادت، جس طرح یعنی کتابوں کے اندر، عربی کتابوں میں کوئی خاص بات ذکر کرنے کے لیے لفظ تنبیہ لکھا جاتا ہے، عنوان، تنبیہ کے بعد پھر خاص بات لکھی جاتی ہے، یا لفظ فائدہ لکھا جاتا ہے، فائدہ، یا لفظ قف لکھا جاتا ہے کہ یہاں ٹھہرو، قاف فا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی لفظ باب، یہ جو تین لفظ ہیں ان کی جگہ استعمال کرتے ہیں، یعنی تنبیہ جہاں لکھنا ہو وہاں بھی لفظ باب لکھ دیتے ہیں تنبیہ کے لفظ کی جگہ، فائدہ لکھنا ہو تو فائدہ کا عنوان نہیں دیتے، فائدہ کا ٹائٹل، فائدہ کی سرخی نہیں لگاتے بلکہ لفظ باب لکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی کف کی جگہ لفظ باب لکھ دیتے ہیں، تو مقصد وہ تنبیہ یا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو جب ایک ترجمۃ الباب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لکھ دیں اور اس سے وہ ترجمۃ الباب ثابت ہو جائے، پھر امام بخاری کے ذہن میں یہ آئے کہ اس حدیث سے تو ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے، تو لفظ باب لکھ کے آگے وہ مسئلہ امام بخاری لکھ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں لفظ باب لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا باب ختم ہو گیا اور نیا باب شروع ہو رہا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ باب جو پہلا ہے اسی کی حدیثیں چل رہی ہیں، لیکن جو حدیث گزری ہے اس سے ایک اور فائدہ بھی حاصل ہو رہا تھا، تو لفظ باب لکھ کے اس فائدے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہی حدیث لکھی جائے گی جس کا پہلے ترجمۃ الباب سے تعلق ہوگا، یعنی درمیان میں جو لفظ باب آیا ہے اس کا مقصد پہلے باب کا خاتمہ بیان کرنا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا اور اب نیا باب شروع ہو رہا ہے، بلکہ اس لفظ باب سے مراد تنبیہ یا فائدہ ہے کہ باب تو وہی جاری ہے لیکن اس حدیث سے، اس باب سے ہٹ کر بھی ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اور وہ ذکر کر کے پھر ترجمۃ الباب جو پہلے ہے اسی کے لحاظ سے پھر حدیثوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ جو پہلے تم نے نکالا ہے کتاب بدء الخلق، اس میں 465 صفحے پہ ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، آخری لائن میں باب قول اللہ عز وجل وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 466 پہ چند لائنیں چھوڑ کے آئے باب خیر مال المسلم غنم۔ یہ مثال ہے اس کی کہ جو اس سے پہلے ترجمۃ الباب ہے اس کے اندر جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس سے، اس ترجمۃ الباب سے ہٹ کر ایک فائدہ ثابت ہو رہا ہے، اس فائدے کا عنوان
بتانے کے لیے لفظ باب ذکر کیا گیا ہے، یعنی لفظ باب یہ تنبیہ کے معنی میں ہے، یا لفظ فائدہ کی جگہ پہ یہ لفظ باب ہے، یعنی جس میں یہ ہے کہ اس حدیث میں، حدیث سابق میں ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ اس میں بھیڑوں کی غنم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس فضیلت کی طرف جو ہے فائدہ یا تنبیہ کا لفظ بولے بغیر متوجہ کیا گیا ہے لفظ باب سے۔ باقی یعنی پہلا باب ختم نہیں ہوا، پہلا باب جو ہے وہ بدستور جاری ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اسی کے لحاظ سے پھر آگے مزید کافی احادیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ اگر ذہن میں نہ ہو تو پھر اعتراض ہوگا کہ آگے کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں غنم کا ذکر ہی نہیں، تو پھر ان کو غنم والے باب میں کیوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک لفظ بھی غنم کے بارے میں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ علیحدہ باب ہی نہیں، باب ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس کے مطابق حدیث میں کسی نہ کسی جانور کا ذکر ہونا چاہیے، اور وہ سب حدیثوں میں کسی نہ کسی کا ہے۔ باقی غنم کا ہونا ضروری نہیں، چونکہ غنم کا تو جو باب کا لفظ ذکر کیا گیا تھا وہ مستقل باب نہیں بلکہ فائدہ کی شکل میں لفظ غنم کا ذکر کیا گیا ہے، کہ پہلی جو لفظ یہ باب خیر و مال المسلم سے جو پہلی حدیث ہے اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے کہ اس میں غنم کی فضیلت ہے۔ تو آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اس ترجمۃ الباب کی مناسبت سے ہیں، نہ کہ غنم کی فضیلت کے لحاظ سے ہیں۔ تو اس بنیاد پر مطلقاً وہاں کسی نہ کسی جانور کا ذکر ہو جانا یہ کافی ہے، یہ نہیں کہ ہر میں بکری کا ہی ذکر ہو یا بھیڑ کا ذکر ہو۔ مثلاً آگے جا کر حدیث شریف جو ہے وہ آ رہی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم صیاح الدیکۃ فاسألوا اللہ من فضلہ، مرغ کی آواز سنو، چیخنا سنو، تو دیک ہوگا تو پھر اذان ہے، دیکا ہوگا تو پھر وہ جو انڈا دینے کے بعد وہ جو شور مچاتی ہے، تو فاسألوا اللہ من فضلہ، پھر اللہ سے فضل جو ہے وہ تلاش کرو۔ اچھا جی، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا۔ اب یہاں غنم کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، تو اگر یہ اصول ذہن میں نہ ہو تو پھر امام بخاری پر اعتراض ہوگا کہ حدیث اور ترجمۃ الباب کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہ ترجمۃ الباب ہے فضائل غنم کے لحاظ سے، اور حدیث میں تو لفظ غنم آیا ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ اصطلاح کا پتہ ہو تو پھر کہیں گے کہ یہاں اصل میں بَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وہ ترجمۃ الباب آ رہا ہے، وہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا، اور درمیان میں جو لفظ باب لکھ کے غنم کا ذکر کیا گیا تو یہ اس سے پہلی جو حدیث تھی اس سے ایک فائدہ اخذ ہو رہا تھا، تو اس بنیاد پر وہ جو ہے لفظ باب لفظ فائدہ کی جگہ ذکر کر کے چند حدیثیں اگرچہ اس مضمون کی لکھی گئی ہیں، لیکن اصل ترجمۃ الباب جو ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وہ جاری ہے، اور اس کے مطابقت جو ہے وہ موجود ہے ترجمۃ الباب اور اس یہ جو احادیث بعد میں ہیں۔ اچھا جی، اگلی عادت کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بخاری شریف میں یہ دستور ہے کہ ترجمۃ الباب کا اعادہ نہیں کرتے، یعنی ویسے تو آپ کی پالیسی حدیث کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ تکرار نہ ہو، لیکن
نئے نئے مسائل کے پیش نظر حدیث کا تکرار تو ہوا کہ ایک حدیث 20 مرتبہ ذکر کی گئی، لیکن ترجمۃ الباب میں سخت پابندی کی کہ ترجمۃ الباب کا تکرار نہ ہو، مگر کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں ترجمۃ الباب کا بھی تکرار ہوا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ترجمۃ الباب کی دو شقیں ہوں، تو پھر ایک جگہ ایک شق کو ثابت کرنا مقصد ہوتا ہے اور دوسری جگہ دوسری شق کو ثابت کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کی مثالیں ہیں: باب اداء الخمس من الایمان، باب اداء الخمس من الایمان، یعنی خمس کو ادا کرنا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس ترجمۃ الباب کا ذکر کتاب الایمان میں بھی ہے اور اس کا ذکر کتاب الخمس میں بھی ہے۔ تو اس طرح کے جو ترجمۃ الباب ہیں ان کو دہرایا گیا ہے کہ جہاں دو شقیں ہیں تو ایک بار ایک شق میں اس کا ذکر کیا گیا، دوسری بار دوسری شق میں اس کا ذکر کیا گیا۔ ایسے ہی باب شہادت المرضعہ، دودھ پلانے والی عورت کی گواہی، تو اب اس میں بھی دو شقیں ہیں، ایک گواہی دینے کی شق ہے، دوسرا مرضعہ ہونے کی شق ہے، رضاعت کا مسئلہ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے رضاعت میں بھی ذکر کیا ہے اور شہادات میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح کر کے کئی تراجم ایسے ہیں کہ جن کا اعادہ کیا گیا، مگر وجہ یہ تھی کہ وہ ترجمۃ الباب دو شقوں پر مشتمل ہیں، تو اس مقصد سے ذکر کیا گیا، ورنہ اس میں بہت زیادہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پابندی کی کہ ترجمۃ الباب کا تکرار نہ ہو۔ اگلی عادت کہ دو شقوں والا جو ترجمہ ہے ترجمۃ الباب، اس کے علاوہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کبھی ترجمۃ الباب کا تکرار کرتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب ترجمۃ الباب کے اندر لفظ ہو کہ جس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہے لفظ ہامہ، ہا لاہوری، لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ، لفظ ہامہ۔ تو کتاب الطب کے اندر ہی دو بار یہ ترجمہ ہے، باب لا ہامہ۔ تو اس ترجمۃ الباب کا بھی تکرار کیا گیا کہ حدیثیں دو ہیں اور دونوں کا ترجمۃ الباب ایک ہے، یعنی ایک جگہ اس ترجمۃ الباب کے تحت ایک حدیث ذکر کی، دوسری جگہ اسی ترجمۃ الباب کے تحت دوسری حدیث ذکر کی۔ تو مطلب یہ تھا کہ ہامہ کے دو معنی ہیں، ایک تفسیر کے مطابق ایک حدیث ذکر کی اور دوسری تفسیر کے مطابق جو ہے وہ دوسری حدیث ذکر کی۔ تو یہاں ترجمۃ الباب کا تکرار ہوا، لیکن تکرار کے اندر یہ حکمت ہے کہ ترجمۃ الباب میں وہ لفظ بولا گیا ہے کہ جس کی دو تفسیریں ہیں اور دونوں مقامات پر علیحدہ علیحدہ تفسیر اس کی گئی ہے۔ اچھا جی، اگلی عادت تو امام بخاری
کبھی ترجمۃ الباب میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں اور ترجمۃ الباب کے تحت وہی حدیث دوسرے لفظوں سے ذکر کر دیتے ہیں۔ یعنی حدیث ایک ہے جس کے الفاظ دو طرح کے ہیں، تو ایک کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں اور دوسری روایت جس میں دوسرے الفاظ ہیں اس کو ترجمۃ الباب کے تحت بطور دلیل ذکر کر دیتے ہیں، جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء روایات کا تتبع کریں، ڈھونڈیں اور وہ خود نکالیں حدیث کہ جس کا ایک حصہ ترجمۃ الباب بنایا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی ترجمۃ الباب اس حدیث کو بنا دیتے ہیں کہ جو امام بخاری کی شرط پر نہیں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شرط بخاری ہے اس کی پابندی ترجمۃ الباب کے تحت کی گئی ہے۔ ان ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث بیان کی گئی ہے مسند، اس میں امام بخاری اپنی شرط کے پابند ہیں۔ مثلا راوی اور مروی عنہ کی ملاقات بھی ثابت ہو، صرف زمانہ ایک نہ ہو، یہ اور یا دیگر شرائط، یہ جو ترجمۃ الباب کے تحت مسند ذکر کی جائے وہاں یہ شرط ہے، نہ یہ تعلیقات میں شرط ہے اور نہ ہی یہ ترجمۃ الباب میں شرط ہے۔ یعنی ہیڈنگ اور عنوان جس طرح کبھی آیت کو بناتے ہیں، کبھی حدیث کے الفاظ کو بناتے ہیں، کبھی اپنے جملے کو ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں، تو جس حدیث کو ترجمۃ الباب میں ذکر کیا گیا ہو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ تو امام بخاری کی شرط پر ہی نہیں، یعنی شرط پر ہونے والا اعتراض کہ شرط پر ہے یا نہیں، یہ ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث مسند ہوگی اس کے لحاظ سے کر سکتا ہے کوئی، نہ تعلیق کے لحاظ سے کر سکتا ہے اور نہ ہی خود ترجمۃ الباب کے لحاظ سے کر سکتا ہے، چونکہ امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ کبھی ترجمۃ الباب اس حدیث کو بھی بنا دیتے ہیں کہ جو حدیث ان کی شرط پر نہیں ہے، اور آگے یہ ہے کہ پھر اس سے ملتے جلتے الفاظ والی حدیث ذکر کرتے ہیں جو کہ ان کی شرط پر ہے۔ ترجمۃ الباب سے ملتے جلتے الفاظ والی حدیث ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کر دیتے ہیں اور اس میں پابندی ہے کہ وہ امام بخاری کی شرط پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے الامراء من قریش یا الائمۃ من قریش، اور اس پر یعنی بڑی بحثیں ہیں کہ قیامت تک جو امیر المومنین ہوں گے مسلمانوں کے وہ قریش سے ہوں گے، یعنی اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اور اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا دوام العیش فی الائمہ من قریش، دوام العیش اس رسالے کا نام ہے۔ تو اب ترجمۃ الباب امام بخاری نے بنایا الامراء من قریش، اور یہ لفظ حدیث کے ہیں الامراء من قریش، مگر وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے، تو اسے تو امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا، لیکن اس کے تحت وہ حدیث لکھی کہ جو امام بخاری کی شرط پر ہے اور معنی یہی دیتی ہے جو ترجمۃ الباب کے اندر ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ لا یزال وال من قریش، لا یزال وال من قریش۔ منصوری صاحب آپ نہیں لکھ رہے، پھر بھول جائے گا۔ لا یزال وال، اصل میں تھا والیون، والی،
وہی یعنی امیر کے معنی میں، لا یزال والن والم من قریش، تو اب مطلب اس کا بھی وہی ہے جو الامراء من قریش کا ہے، لیکن الامراء من قریش جو ہے وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی، تو اس کو امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنا دیا، اور جو تحت لائے وہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن وہ امام بخاری کی شرط پر ہے۔ تو اس سے یہ یعنی نتیجہ اخذ ہوا کہ ما فی البخاری، یعنی کتاب بخاری کے اندر ہونا، اس میں جب ہم بحث کریں گے کہ سب سے مستند چیز کون سی ہے، ویسے تو جو تعلیقات لکھیں اگرچہ صیغہ تمریز سے لکھیں پھر بھی وہ واہی نہیں تھیں، پھر ان سے درجہ اوپر اس کا ہے کہ جو تعلیق میں ہے لیکن وہ صیغہ جزم ہے، اب ان کے اوپر مرتبہ اس کا ہے کہ جو حدیث ہے اور ترجمۃ الباب کے اندر ہے، یعنی خود ترجمۃ الباب اس حدیث سے ہے، پھر اس سے اوپر مقام اس حدیث کا ہے کہ جو ترجمۃ الباب کے تحت ہے، چونکہ ترجمۃ الباب کے تحت میں کوئی گنجائش نہیں حدیث مسند کے لحاظ سے کہ جو امام بخاری کی شرط پہ نہ ہو اور امام بخاری اس کو مسند ذکر کر دیں، جبکہ ترجمۃ الباب جو ہے خود ترجمۃ الباب، وہاں امام بخاری اس حدیث کو بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جو ان کے شرط پر نہیں ہے، جس طرح کہ یہ مثال اس کی گزری۔ اگلی عادت، یعنی عمومی طور پر تو یہ دستور ہے کہ جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے کسی حدیث کی کتاب کے اندر، وہ اس محدث کا عقیدہ ہوتا ہے، یعنی اس کے نزدیک وہ بطور دعویٰ ایک بات ہے جس کی آگے وہ دلیل ذکر کرے گا، مگر بخاری شریف کے تراجم کے لحاظ سے اس میں آگے تفصیل ہے، یعنی ضروری نہیں کہ جو ترجمۃ الباب کے طور پر امام بخاری نے ذکر کیا ہے وہ امام بخاری کا اپنا مذہب بھی ہو۔ تو مثال کے طور پر ایسے تراجم بھی ہیں بہت سے کہ امام بخاری کہتے ہیں باب من قال کذا، جس نے اس طرح کہا، باب من قال کذا۔ من قال کذا میں امام بخاری نے کسی کا مذہب بیان کیا، اور پھر ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث بیان کی اس سے من قال کذا کی کچھ نہ کچھ حمایت ہو رہی ہے۔ تو یہاں مقصد کیا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کے لیے یہ جو حدیث ہے بطور شاہد ذکر کی ہے، یہاں ضروری نہیں کہ امام بخاری ترجمۃ الباب میں جس مذہب کا ذکر ہے ترجمۃ الباب کے لفظوں میں، امام بخاری اس کی ترجیح کا مذہب بھی رکھتے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ذکر ہے اس سے من قال کذا، من قال کذا سے جب ترجمۃ الباب ہوگا تو اس کے تحت جو حدیث آئے گی اس میں مقصد صرف من وجہ اس کی تائید ہے، اس سے مقصد اس ترجمۃ الباب میں جو مذہب ہے اس مذہب کی ترجیح نہیں ہے کہ یہ مذہب اسی موضوع میں جو دوسرا ہے اس پر راجح ہے، قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہے۔ چونکہ امام بخاری کبھی بعض الناس یعنی دیگر کچھ لوگوں کا جو مذہب ہے اس کو ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں، یعنی ترجمۃ الباب بناتے وقت اپنا مذہب نہیں، یعنی مذہب سے مراد یہاں فقہی مذہب ہے، یہ نہیں کہ یہود و نصارہ والی بات ہو رہی ہے کہ ترجمۃ الباب بناتے ہوئے بعض دیگر ائمہ کا جو مذہب ہے
اس کو ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں۔ ایک یہ بات ہے، یا بعین ہی تو وہ کسی دوسرے بندے کا مذہب نہیں، لیکن اس کے مذہب کے قریب قریب ہے بات، تو اس کو ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں۔ پہلے تو تھا کہ بعین ہی جو کسی اور کا مذہب ہے اسے ترجمۃ الباب بنائیں، اب یہ ہے کہ جو اس کے قریب قریب ہے اسے ترجمۃ الباب بنائیں۔ یا تیسرے نمبر پر حدیث کے لفظ ترجمۃ الباب بنا دیں جو حدیث ان کے نزدیک ثابت ہی نہیں۔ تو اب یہاں امام بخاری کا نیچے حدیث لانا، اس کا یہ مقصد ہوگا کہ وہ جو پہلی شک تھی کہ بعین ہی کسی کے مذہب کو ترجمۃ الباب بنایا تھا، تو حدیث سے مقصد اس مذہب کے خلاف استدلال کرنا ہے۔ دوسری شک کہ بعین ہی تو کسی کا مذہب نہیں لیکن قریب قریب ہے، تو اب بھی حدیث سے مقصد اس کے خلاف استدلال کرنا ہے جو کسی کے مذہب کے قریب قریب ہے، یعنی اس کو ترجمۃ الباب بنا کے حدیث کے ذریعے اس کو رد کرنا مقصد ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ترجمۃ الباب ایسی حدیث کو بنایا تھا جو ثابت نہیں امام بخاری کے نزدیک، تو اب جو حدیث ترجمۃ الباب کے تحت ذکر کر رہے ہیں اس کا مقصد اس حدیث کو رد کرنا ہے کہ جو ذکر تو ترجمۃ الباب میں ہے مگر وہ امام بخاری کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس کو ترجمۃ الباب بنا کے تو نیچے والی حدیث سے اس کو رد کرنا مقصد ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک چیز امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنائی ہے اور تم اس کو ترک کر رہے ہو، یعنی یہاں جو ترجمۃ الباب کے تحت ہے اسے ترجیح دی جائے گی، چونکہ ترجمۃ الباب بنانا امام بخاری کا وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کو ترجمۃ الباب بنا کے پھر اس کا رد کیا جائے۔ تو یہ پھر آگے جو ماتحت حدیث ہے ترجمۃ الباب کے، اس کا عموم جو ہے عموم کا صیغہ اس سے استدلال کریں گے یا کسی اور ذریعے سے استدلال کریں گے امام بخاری، لیکن امام بخاری کا وہ مذہب نہیں ہے جو ترجمۃ الباب میں ہے۔ امام بخاری کی جو مذہب کی شناخت ہے وہ اس حدیث سے ہے کہ جو ترجمۃ الباب کے تحت وہ لائے ہیں، اور اس سے ترجمۃ الباب کی مخالفت کا استدلال کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی عادت، یعنی اس عادت کی تمہید میں یہ ہے کہ چونکہ لا ادری ثابت ہے، لا ادری ثابت ہے، مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ سے جب سوال کیا گیا کہ اس کا کیا جواب ہے تو ان کی طرف سے جواب میں لا ادری کہنا یہ ثابت ہے کہ میں نہیں جانتا۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ومد دہر، دہر کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا ادری۔ اس طرح توضیح تلوی میں تم نے پڑھا ہوگا کہ امام مالک سے اتنے سوال کیے گئے جس میں آپ نے فرمایا لا ادری۔ اور بعض جگہ یہ ہے کہ کوئی مفتی اس وقت تک مفتی بن ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس میں لا ادری کہنے کا حوصلہ نہ ہو، یعنی جو یہ سمجھے کہ لا ادری کہوں گا تو میرا تو کچھ پلے ہی نہیں رہے گا کہ لوگ کہیں گے یہ کہتا ہے مجھے آتا ہی نہیں، تو لا ادری کہنا اپنی زبان سے اعتراف کرنا کسی مسئلے کے لحاظ سے کہ مجھے یہ نہیں آتا، یہ بھی ضروری ہے کسی عالم کے عالم ہونے کے لیے کہ وہ لا ادری کہہ سکتا ہو، یعنی اتنا اس میں حوصلہ ہو لا ادری کہنے کا۔ اور بعض اکابر نے آخری سبق ہی جو پڑھایا طلباء کو تو وہ لا ادری کہنے کا سبق ہے کہ بجائے اس کے کہ تمہیں آتا نہ ہو اور غلط جواب دیتے رہو، تو اس کے بجائے 1000 مرتبہ یہ اچھا ہے کہ لا ادری کہہ دو کہ مجھے نہیں آتا۔ تو اب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ جو ہے امام بخاری اس میں
کسی حتمی نتیجے پر پہنچے ہوئے ہوں، تو بعض مسائل ایسے بھی تھے کہ جہاں امام بخاری نے توقف کیا ہوا تھا۔ تو امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جس مسئلے میں توقف ہے ان کے لحاظ سے، اور اسے ذکر بھی ضرور کرنا چاہتے ہیں علمی فائدے کے لیے، تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں مبہم سا ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں۔ مبہم یعنی جان بوجھ کے مبہم ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں یفعل قضا، تو یہاں مقصد ہوتا ہے کہ طریق اجتہاد پر متنبہ کرنا کہ ابھی اس سلسلہ میں اجتہاد مکمل نہیں ہوا اور یہ ایک علمی بحث تھی، نتیجہ نہیں نکلا ابھی تک، تو اس کو جہاں تک وہ پہنچی ہوئی ہے ویسے ہی نتیجے کے بغیر ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ چلو، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم بارک لنا فی الامور کلہا، اذہب البأس رب الناس واشفنی وانت الشافی شفاء لا یغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی سیدنا